أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباد الله الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. پس دیکھ لو ان کی مکاری کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں ان کی پوری قوم کو نابود کر دیا، پس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں ویران پڑے۔ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ انسان اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ ان کے خانے برباد ہو جانا، ان پہ عذاب ہونا، ان کا ختم ہو جانا، یہ عذاب الہی سبب وہ خود بنے ہیں۔ اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، وہی تقوی والے تھے۔ اور لوط کا وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جب تک بدکاری کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، جبکہ دوسری جگہ تم اپنی محفلوں میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو؟ بلکہ تم تو جاہل قوم ہو، انجام بد سے بے خبر اس فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو۔ واضح ہے وقتی سرمستی انسان کو انجام بد سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ سب سے پہلے جو قوم زمین پر اس بدکاری پر ملوث تھی اور یہ انجام دیا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ وہ کہیں لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ وہ اس بات بارد اجتناب کرنے کو طنز میں بدل دیتے تھے۔ پاک بازی یعنی ان کے ہاں طہارت، اچھائی ان کے ہاں معیوب سمجھی جاتی تھی، جیسے آج کل کے مغرب کی تہذیب میں بھی یہی ہے، یہ فکری پسماندگی کا علامہ سمجھی جاتی ہے۔ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے لوط کی بیوی کے ہم نے اس کا مقدر یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ حضرت لوط کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ اسے بھی قوم لوط کے ساتھ تباہ ہونا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ حضرت لوط کی قوم نعوذ باللہ یہ کام تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس کام میں معاون ہوتی تھی، بتاتی تھی لوگوں کو۔ جیسے ہی وہ فرشتے آئے
اور وہ عذاب الہی کی خبر دینے آئے، فوراً ہی اس نے باہر والوں کو بتایا کہ جلدی آؤ، حضرت لوط کے گھر میں جناب خوبصورت جوان آئے ہوئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے اس پر بھی عذاب دیا۔ ہم نے ان پر یہ بارش برسائی جو ان کے لیے بہت ہی بری بارش تھی، جنہیں تنبیہ کی گئی، بڑی پتھروں کی بارش تھی۔ کہہ دیجئے ثناء کامل ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے وہ اس کے منتخب شدہ بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ بہتر ہے۔ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اٹھائے، اور ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں یہ بھی نہ تھا۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ تو منحرف قوم ہے۔ یہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے بیچ میں نہریں بنائی، اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دو سمندر اپنے کیمیکل مواد اور نمک کی وجہ سے جو پانی میں ہل جاتے ہیں، حل ہو گئے، ایک دوسرے سے مخلوط نہیں ہوتے، جیسے تیل اور پانی۔ یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے، تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ جیسے ہی ہوا چلتی ہے سب کو معلوم ہو جاتا ہے بارش آنے والی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ لے آؤ دلیل۔ دلیل تو تمہارے پاس ہوتی نہیں ہے، ویسے ہی اپنی سے بناتے پھر رہے ہو بتوں کو۔ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادراک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّينَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا وقال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع
من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل آتاہ داخرین وترى الجبال تحسبوها جامدة وهي تمر مر السحاب وصنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم مان پڑ گیا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے، یہ تو قصے ہائے پارینہ، یعنی پرانے قصوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلی جیسے امتیں کہتی تھی نا، یہ امتیں بھی اسی طرح کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ مجرموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اے رسول ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، نہ ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں اور اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے ممکن ہے جن بعض باتوں کے لیے تم جلدی چاہ رہے ہو وہ تمہارے پس پہنچ چکی ہوں، تمہارے قریب آ چکی ہوں، اور بے شک آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک آپ کا پروردگار اس سے خوب جانتا ہے۔ آسمان زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں، بات نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کون سی باتوں پر؟ حضرت عیسیٰ یعنی روح القدس، اللہ اور حضرت عیسیٰ کے سولی چڑھنے پر ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اوپر چلے گئے ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے، یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، وہی بڑا غالب آنے والا، بڑا علم والا ہے۔ لہذا آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ جن مردوں میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، آپ ان کو اپنے حق کے پیغام کیسے سنا سکیں؟ یہ ایک استعارہ ہے، یہ اشارہ ہے ان زندوں کے لیے جو قوت فہم و ادراک سے محروم ہوتے ہیں۔ نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر انہیں روک دیا جائے گا۔ کیا روک دیا جائے گا؟ فرمایا جب ان سے سوال و کتاب ہوگا پھر ان سے سوال ہوں گے، اور جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطے علم میں بھی نہیں لائے تھے؟ تمہیں کیا کچھ کرتے تھے؟ یہ سوال جواب ہو گئے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول ہی نہیں سکیں گے، یعنی جو بھی وہ بات کرنا چاہیں گے نہیں کلام کر سکیں گے، سب ان کے خلاف بات ہوگی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں؟ دن کو روشن بنایا، ایمان والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانی ہے۔ جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کی تمام موجودات کیا ہو جائیں گی؟ خوف زدہ ہو جائیں گی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں
تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا۔ وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ قیامت بتا رہا ہے ذات پروردگار، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوگا۔ کتنا سخت ہوگا، وحشتناک ہوگا وہ وہاں پر۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟ اے رسول، آپ یہ کہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ رب مکہ کی تعبیر مکہ کی منزلت بیان کرنے کے لیے، ورنہ وہ صرف مکہ کا رب نہیں ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، اور اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے اختیار کرے گا، جو گمراہی میں چلا جائے اسے کہہ دیجئے میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں، اور کہہ دیجئے ثنائے کامل اللہ کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔